باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے اپنے ان نیک اعمال کے بدلے جنہیں تم کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ زخرف کی 72ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے جنت اور نمایاں جنت کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اطلاع دی کہ جیسا وارث کو میراث ملتی ہے، میراث کا مالک بن جاتا ہے وارث، ویسے ہی جنت بھی لوگوں کو وراثت میں ملے گی۔ کن لوگوں کو وارث بنایا جائے گا اس کا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بما کنتم تعملون، یعنی جو ایمان کے ساتھ عمل صالح دنیا میں کیے تھے اور متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی انہوں نے گزاری تھی، تو پھر ان کو جنت کا وارث بنا دیا جائے گا اس کے پورے مالکانہ حقوق کے ساتھ۔ یہ اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں دیگر آیتوں میں بھی جہاں پر جنت کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر آپ کو یہ بات ملے گی جزاء بما کانوا یعملون، یہ صلہ ہے اس کا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی تم جو اچھے اور نیک عمل کیا کرتے تھے اللہ کی رضا جوئی کی خاطر اخلاص کے ساتھ دنیا میں ایمان کے ساتھ، تو اس کے صلے میں ہم نے تمہیں یہ جنت کی نعمتوں سے نوازا۔ لیکن جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جنت میں اپنے اعمال کے بلبوتے پر نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے جائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے، اعمال کرے بھی اگر تو پھر جنت میں تو نہیں جائیں گے اعمال کی بنا پر، ایسا مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عمل انسان جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے واسطے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دنیا میں دے کر رکھی ہیں وہ ان نعمتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے، لیکن جتنی نعمتیں اس کو دنیا میں بھی موجودہ حالات میں انہیں حاصل ہوتی ہے اس کا حق ادا کرنا یا اس کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، اس کی گنتی نہیں کر سکتا، اس کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی ہم نے تم کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا جو تم نے مانگا ہم سے، اور تم جو ہے اس کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، تم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ جتنے احسانات ہمارے تمہارے اوپر ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے کہ زندگی کا خود جو ہے جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عطا فرمائی ہے، سانسیں آ رہی اور جا رہی ہیں، یا کچھ کم نعمت ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ ایک بار بھی اگر اللہ تعالیٰ ہماری سانس روک دے تو منٹ 2 منٹ میں ہم ختم ہو جائیں گے، تو یہ خود نعمت ہے۔ ویسے ہی جو ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، تو اس کا جو حق کیا ادا کر سکتے ہیں، اس کا شکر کیا ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ ایک یعنی شکرانے کے طور پر جو ہے ہم کچھ عبادتیں کرتے ہیں، کچھ عمل کرتے ہیں، اچھے عمل، تو اس کے تعلق سے یہ نہیں سوچنا کہ یہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور پھر جب رحمت جوش میں آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائیں گے، اور پھر اس کی وجہ سے وہ نعمتوں سے ہمیں نواز دیا جائے گا، دائمی نعمتیں جس میں جو ہے جنت بھی شامل ہے۔ تو یہ جو ہے اصل مطلب ہے اس حدیث کا اور ان آیتوں کا، یہ ٹکراتی ہوئی نہیں ہے بلکہ جو ہے اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کا ایک طریقہ ہے، یہ نعمت کا یہ ٹوکن ہے ایک، بس یعنی ہم کچھ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، بس وہی کیا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ تم جتنا بھی کر سکتے ہو، تمہارے پاس جتنی استطاعت اور طاقت ہے تم اتنا کیے جاؤ، اور بالکل اسی طریقے پر کیے جاؤ جیسے کہ میرے محبوب نے کیا تھا، اور جس کو میں نے تمہارے لیے یہی کام کے لیے بھیجا تھا کہ وہ تمہارے لیے نمونہ ہو جائے، بس ویسا عمل صالح کہا جائے گا۔ یعنی ایمان کے ساتھ جو بندہ بھی جو ہے کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بڑے قدردان ہیں، اس کو جو ہے یعنی اس کی قدر فرمائیں گے۔
لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کل جنت کا چل رہا تھا کہ ہر قسم کی نعمتیں، جو کچھ بھی جی چاہے گا وہ آپ کو جو ہے وہاں پر ملے گا، یعنی کوئی خواہش وہاں پر نہیں جائے گی بلکہ ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، رہے مجرمین تو بلا شبہ وہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے۔ اس کے برخلاف جو مجرمین ہوں گے، جو کفار اور مشرکین ہوں گے، اللہ کے باغی اور غدار ہوں گے، ان کے لیے تو ہمیشگی کی جہنم ہے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، وہ عذاب ان سے ہرگز ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے، یعنی انہیں نا امید ہو جانا پڑے گا وہاں پر اور مایوس ہو جانا پڑے گا۔ ہزاروں لاکھوں سالوں کی زندگی وہاں پر جو ہے ان کی گزارنی ہوگی اور اس میں کسی قسم کی عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ دوزخ کے نگران کو فرشتے کو پکاریں گے، اے مالک تیرے پروردگار ہمیں موت دے دے یا ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ کہے گا تم ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہو۔ اس وقت وہ جو ہے پریشان ہو کر مایوس ہو کر دوزخ کے داروغہ جس کا نام مالک ہے اس کو پکار کر کہیں گے کہ تیرے رب سے کہے کہ ہمیں موت ہی دے دے، ہمارا کام تمام کر دے۔ یاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، کہا سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ موت چو طرف سے منڈلاتی ہوئی نظر آئے گی لیکن موت نہیں آئے گی وہاں پر، موت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر نہیں لائیں گے کسی کے لیے بھی۔ وہاں کی زندگی دائمی ہوگی، جنتیوں کی بھی اور جہنمیوں کی بھی۔ اس وقت وہ جو ہے تکلیف سے پکارتے رہیں گے کہ ہمیں موت دے دیجئے، لیکن موت نہیں آئے گی، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، ہم تمہارے پاس دین حق لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار گزرا تھا۔ اور پھر جب ان سے کہا جائے گا وہاں پر کہ اب پکارو چیخو چلاؤ مت، بلکہ دنیا میں تمہارے پاس جو ہے ہم نے پیغمبروں کو بھیجا تھا حق دے کر، اپنا پیغام دے کر، اور جو ہے یہ قرآن کریم دے کر اور دین اسلام کو دے کر بھیجا تھا، لیکن تم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ یعنی نہ صرف تم اس سے جو ہے ناراض تھے، ناگوار گزرا تھا تم کو، بلکہ تم نے جو ہے اس کے خلاف سازشیں اور تدبیریں کی۔ ابرموا امرا فانا مبرمون، یعنی ان کے سے کہا جائے گا کہ تم ایسی ایسی تدبیریں اس کے خلاف چلتے تھے، یعنی تم اپنی نفرت کا اظہار ایسے کرتے تھے کہ تم نے اس کو قبول بھی نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف سازشیں کی، اور پھر ہم نے بھی تو اس کے خلاف تمہارے خلاف سازشیں کی، اور دیکھ لو ہماری جو ہے جو تدبیریں تھیں وہ کتنی مضبوط تھی۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لدیہم یکتبون، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی رازدارانہ باتیں اور سرگوشیاں سن نہیں رہے ہیں؟ ہاں ہم سب کچھ سن لیتے ہیں اور ہمارے فرشتے جو ان کے پاس مقرر ہے وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کے گمان کے تعلق سے فرما رہے ہیں، کیا وہ لوگ ایسا گمان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو سرگوشیانہ گفتگو کرتے ہیں، جو رازدارانہ کلام کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو خلوت میں جو ہے آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں اور دل میں جو خیالات چھپا کر رکھتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے واقف نہیں ہیں؟ بالکل واقف ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہا سورہ قاف 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم تو وہ چیزوں سے بھی واقف ہیں جو ان کے دل میں خیالات اور وسوسے اٹھتے ہیں، ہم ان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی جان رگ جو ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ان کو کیا پتہ ہے کہ ہم کیا کیا نہیں سنتے ہیں، اور جبکہ جو ہے ان اللہ علیم بذات الصدور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جو ہے علم رکھتے ہیں اور تمہارے دل میں جو خیالات ہیں اس کے بارے میں بھی ان کو معلوم ہے۔ اور پھر ایک مقام پر سورہ قاف ہی میں فرمایا کہ وہ جو ہے ان کے کاموں کو دیکھنے کے لیے اور لکھنے کے لیے ہمارے فرشتے مقرر ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہا یعنی نگہبان تیار ہیں، دو فرشتے ہم نے ان کے لیے ہمیشہ رکھ دیے ہیں، وہ ان کا عمل مسلسل لکھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کا گھیراؤ ہو گیا ہے اور ان کی ریکارڈنگ چل رہی ہے اس طریقے سے۔
قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر واقعی اللہ رحمان کی کو اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے۔ تم لوگ جیسا کہ خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی ہے، تو اگر ایسا ہوتا تو پھر میں تو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار اور مطیع ہوں، میں سب سے پہلے ان کی اولاد کا جو ہے کہ اطاعت کرتا اور ان کی عبادت کرتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرمان روا، عرش کا مالک ان باتوں سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ تمام نقوص اور عیوب سے پاک ہیں جیسا کہ وہ لوگ اس کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں اور دیگر باتیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، بس آپ انہیں ان کے اپنے لغو و باطل خیالات میں منہمک رہنے دیجیے یہاں تک کہ وہ دین دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، انہیں کرنے دیجیے۔ ان کو جو ہے جب سابقہ پڑے گا ان باتوں کا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو جب وہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ان کو پتہ چلے گا اور اس وقت وہ روئیں گے اور چلائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور اللہ ہی آسمانوں میں الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے، وہی ساری کائنات کا معبود و مستعان ہے، وہی حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی دو معبود نہیں ہیں، آسمان میں ایک اور زمین میں ایک۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، سورہ انعام 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا مالک، عرش کا مالک، اور وہ سب کچھ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا خیالات ہیں، اور تم جو کچھ بھی چھپاتے ہو، جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو، وہ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ بڑا ہی بابرکت ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا مالک ہے، اور قیامت کے واقع ہونے کا علم اسی کو ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر یہ انتہائی بابرکت ہے وہ، اور پھر زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے پاس ہے۔ جب ساری زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک وہی ہے، تو پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے، جیسا کہ تم یہ باطل عقیدے پر لگے ہوئے ہو۔ اور پھر قیامت کے بارے میں علم اسی کے پاس ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی، اور پھر تم تمام کے تمام اسی کی طرف محاسبہ اعمال کے لیے لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہو سفارش کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ وہ حق بات کی گواہی دیں گے جس کو وہ جانتے ہوں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے سوائے اللہ کے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش یا شفاعت کا حق نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جو ایک باطل عقیدہ رکھتے ہیں شفاعت کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ اس کو واضح فرما رہے ہیں، مختلف صورتوں میں جو ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت ہر کس و ناقص کر لے گا، ان کے معبودان باطلہ بھی سفارش کر لیں گے اور شفاعت کر لیں گے اللہ کے سامنے۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ شفاعت اور سفارش کا اختیار اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن اپنے ان اہل ایمان اور اہل تقوی بندوں کو دیں گے، اور ان میں سے جن کو چاہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور پھر جن کے لیے چاہیں گے جو شفاعت کا جو ہے حقدار ہے، مستحق ہے، اس کی شفاعت ہوگی۔ شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ جو ایماندار گنہگار بندہ ہوگا وہ شفاعت کا حقدار ہوگا، بے ایمان نہیں، کافر اور مشرک نہیں، اس کی سفارش کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اور سفارش اور شفاعت کون کریں گے؟ اللہ کے انتہائی نیک بندے کریں گے، انبیاء علیہ السلام کریں گے، ملائکہ کریں گے، صالحین کریں گے، یہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، ورنہ جو ہے جو چاہے وہ سفارش نہیں کرے گا۔ اور پھر جو کلمے کی جو گواہی دینے والوں کا الا من شہد بالحق کہا، وہ اس بات کا مستحق ہوگا کہ اس کی شفاعت کی جائے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہوگا، اور جو ہے اس نے اس کو سمجھ کر پڑھا ہوگا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا دنیا میں، اور یہ بات اس نے تسلیم کی ہوگی کہ اللہ کی عبادت کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کی ذات کے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، شعوری طور پر جو ہے ایمان لایا ہوگا
صرف تقلیدی طور پر نہیں، رسمی طور پر نہیں، بلکہ سوچ سمجھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کر زندگی گزاری ہوگی، اس کے باوجود اس سے جو لغزشیں خطائیں ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کرنے کا ایک طریقہ یہ نکالیں گے کہ اس کی سفارش کے لیے جو ہے کسی کو مقرر فرما دیں گے، وہ ان کی سفارش کریں گے اور سفارش کی بنا پر اس کی جو ہے معافی ہو جائے گی۔ یہ سفارش ہوگی اور یہ شفاعت ہوگی۔ ہر کس و ناکس باغی اور غدار کی سفارش نہیں ہوگی وہاں پر۔ جو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا رہا، اس کی عطاؤں کو جو ہے نہیں مانا، اس کو خالق اور مالک نہیں مانا، اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتا رہا، ان کی شفاعت وہاں پر ہرگز نہیں ہوگی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے اللہ، پھر یہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں۔ اتنا اقرار کرنے کے باوجود، اعتراف کرنے کے باوجود یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور ہماری ذات کو پیدا کرنے والا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن پھر بھی بات کو نہیں مانتے، یہ کہاں بہہ کے جا رہے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، اور پیغمبر کہتے ہی رہے اے میرے پروردگار یہ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لاتی۔ پیغمبر اس دن شکوہ کریں گے اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکوہ کریں گے کہ یہ قوموں کو میں نے جو ہے ایمان ان کے سامنے پیش کیا تھا، بار بار ان کی نصیحت کی تھی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین رہیں گے، گناہوں کو جو ہے شفاعت کرنے والے گنہگاروں کی، اور پھر رحمت للعالمین ہیں آپ، اس کے باوجود شکوہ اور شکایت کریں گے اللہ کے سامنے۔ کیسے بد نصیب لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ کے سامنے، پھر ان کی سفارش کیسے ہو سکے گی، ان کی مغفرت کیسے ہو سکے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی پیغمبر بھی جو ہے ہمارے سامنے شکایت کریں گے اس دن ایسے بے ایمانوں کی۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور یہ سب سے آخری آیت ہے سورہ زخرف کی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے رخی برتیے اور کہیے کہ سلام ہے، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ سلام ان لوگوں کے واسطے ہے جو ظالمانہ حرکتیں کرتے ہیں، جو حماقت کرتے ہیں اور جو جہالت سے جو ہے ایسے کام کرتے رہتے ہیں، اور پھر جو الجھتے ہیں ایماندار بندوں سے، تو ان کو جو ہے ترغیب دی گئی ہے ان سے مت الجھو، اپنا وقت خراب مت کرو بلکہ خاموشی اختیار کرو اور سلام کر کے وہاں سے نکل جاؤ۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین فرمایا سورہ قصص میں ایک جگہ ایسے ہی۔ تو اس طریقے سے ان سے جو ہے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہو جو داعیان حق ہے، جو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہی پیغام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔